السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ بندگان خدا، سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے تمام امور تقوی الہی کے سیر ضائع بسر کریں۔ عزیزان، انسان کے لیے، ایک بندی کے لیے سب سے بڑا مقام اور فضیلت کا مقام اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب بھی انسان اس مقام پہ فائز ہو جائے، اللہ کی بندگی اس کو نصیب ہو جائے، تو یہی دن انسان کے لیے خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے۔ عزیزان، میں آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج عید قربان ہے، عید الاضحیٰ۔ قربانی کا حقیقی مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں، بلکہ اس قربانی کے ذریعے اور اس جانور ذبح کے ذریعے ہم تقوی الہی حاصل کریں، معارج کمال انسانیت حاصل کریں، تاکہ ہم سے ایک کامل انسان بن جائے۔ مقصد اور ہدف قربانی کا یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس جانور کو جو آپ نے ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، آپ کی نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ چونکہ اس عمل کے اندر تقوی نہایت اعلیٰ درجے پہ متجلی ہے، نمایاں ہے، اور اللہ نے یہ عمل ذبح کا، جانور کاٹنے کا عمل کو حجاج کے لیے جو حج پہ ہے، مکہ معظمہ میں ہے، ان کے لیے واجب قرار دی۔ ارکان حج میں سے ایک رکن ہے، اعمال حج میں سے وہاں پہ یہ عمل ہے، لیکن جو مسلمان مومنین وہاں پہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امر مستحب قرار دیا۔ اس قدر مستحب قرار دیا کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، پیسے نہیں ہے، ان کے لیے تاکید ہے کہ وہ کسی سے قرض لے لیکن جانور کو ذبح کرے، تاکہ اس کو یہ تقوی الہی حاصل ہو جائے۔ اور جب جانور کو ذبح کرے تو پھر اس کا بھی جان نثاری کا ایک طریقہ یہ ہے، مستحب ہے کہ وہ ذبح کی جانور کی گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، دوسرا حصہ اپنے ہمسایہ کے لیے، اور تیسرا حصہ مساکین اور غرباء کے لیے۔
لیکن آج کل کچھ غربا نے یہ ایک قسم کا پیشہ بنایا ہے کہ وہ بوریاں اٹھا کر گھروں پہ گھومتے ہیں. ان کو بھی دینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مساکین، وہ فقراء جو سفید پوش ہے، جو کسی سے نہیں مانگ سکتا ہے، ان کو دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب الشاکرین. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين بزغة الخاتم النبيين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. درود پڑھے بار محمد و اہل بیت محمد. سامعین محترم، آج حج کا دن ہے. جتنی بھی مناسک حج ہے، اعمال ہے حج کے اندر، وہ سب در حقیقت قرب الہی کے ذریعے ہے، جن میں سے ایک اہم ذریعہ، ایک اہم قدم، ایک اہم عمل کا نام قربانی رکھا گیا ہے. قربانی عزیزان قرب سے ہے، تقرب سے ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کی قربت کی نیت سے انجام دیا جائے اس سے قربانی کہا جاتا ہے. ہر وہ نیک صاف پاک عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اس سے قربانی کہا جاتا ہے. لذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چند مرتبہ حکم الہی آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم تم اپنے محبوب کو ذبح کرو، قربان کرو. اے ابراہیم تو وہ محبوب قربان کرو جس نے تیری قلبی توجہ، قلبی محبت، تیری نفس کی ظاہری اور باطنی توجہ اپنے اندر محصور کر لیا ہے، منحصر کر دیا ہے. اے ابراہیم تو اس سے گزر جا، اس سے قربان کر. حضرت ابراہیم نے دیکھا عزیزان کہ سب سے بڑا محبوب جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول فرمائی ہے وہ ہے
اس کا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بڑھاپے میں 82 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا تھا، اور یہ فرزند حضرت ابراہیم کے دل کا سکون دھڑکن تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو قربان کرو، اور حضرت ابراہیم نے بھی عزیزان کیا کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، اور حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے، قربانی کے لیے تیار کیا 10 ذی الحج کو، آج کے دن کو۔ جب حضرت ابراہیم قربانی کی طرف جا رہا تھا، قربان گاہ کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں شیطان آیا، حضرت ابراہیم سے پوچھا، سوال کیا، ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک خواب کی وجہ سے اپنا بیٹا قربان کر رہے ہو؟ کیا کوئی عاقل اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ کیا کوئی عاقل انسان اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹ رہا ہے؟ عزیزان، شیطان نے ہر طرف سے کوشش کی حضرت ابراہیم کو روکنے کے لیے، ورغلانے کے لیے، خدا کی نافرمانی کے لیے، اور اسی وجہ سے حجاج کو علم ہے کہ 3 مقامات پہ حضرت ابراہیم نے شیطان کو سنسار کیا، کنکریاں ماری، اور فقہی اصطلاح میں اس کو رجم اور رمیے یا رمی جمرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو دھتکارا، کنکریاں ماری۔ حضرت ابراہیم نے ہم کو یہ درس دیا کہ جب بھی آپ کی راہ خدا میں آپ نکلے، جب آپ راہ خدا میں قدم رکھے، اگر کوئی بھی انسان جس بھی روپ میں ہو، جس حالت میں ہو، کسی بھی لباس میں ہو، اگر وہ آپ کے سامنے آئے، آپ کو مشورہ دے، آپ کو حکم الہی سے روکے، آپ کو مسجد سے روکے، آپ کو نیک اور صالح عمل سے روکے، تو سمجھو کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔ ان کو کنکریاں مارنی ہے، ان کو سنسار کرنا ہے، ان کو مایوس کرنا ہے۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ عزیزان من، حضرت ابراہیم وہ ہستی ہے کہ جو امر خدا کے سامنے محض تسلیم ہے۔ قرآن نے گواہی دی کہ حضرت ابراہیم مسلم ہے، خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہے۔ حضرت ابراہیم کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، نیت میں مشرک نہیں ہے، محبت میں مشرک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی محبت 2 چیزوں سے نہیں ہے، خدا سے بھی، غیر خدا سے بھی، بلکہ حضرت ابراہیم کی محبت صرف اس ذات سے ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔ عزیزان، حضرت ابراہیم کا خوف، ڈر بھی مشرکانہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے بھی ڈرے اور غیر اللہ سے بھی ڈرے، بلکہ ابراہیم کا خوف اور ڈر صرف اس ذات سے ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے۔ وما کان من المشرکین، قرآن نے گواہی دی کہ حضرت ابراہیم ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہے، نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں۔ عزیزان، حضرت ابراہیم وہ ہستی کا نام ہے، وہ اس نبی کا نام ہے کہ جس نے جوانی کی عمر مبارزے میں گزاری، جوانی کی عمر بت شکنی میں گزاری۔ حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، شرک سے بری تھے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، اللہ کی طرف سے، خدا اور اس کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے آپ کو، اور تمہیں یہ حکم ہے کہ تم بھی مشرک، شرک
ان چیزوں سے بیزار ہو جاؤ، شرک اور کفر کی طرف نہ جاؤ۔ عزیزان، آج ہمارے ملک کے اندر جو شرک سرایت کر چکے ہیں، ممبروں تک آ چکا ہے، آپ کی مجلسوں تک آ پہنچا ہے، شرک اور کفر ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہماری دین کو برباد کیا، ہمارے مذہب کو برباد کیا۔ کھل کر شیعہ مذہب، شیعہ امام بارگاہ کی ممبر سے، رسول کی ممبر سے، حسین کی ممبر سے نماز کا کھل کر انکار کرنا، اللہ علی کو اللہ کہنا، یہ واضح طور پر شرک ہے۔ لذا ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے، میدان میں آ جائے، میدان میں حاضر ہو جائے، اپنے دین اور مذہب کی دفاع کرے، اور اپنے ممبروں کو ان مشرکوں سے، ان غالیوں سے بچائے، ان کو راستہ مت دے ممبروں پہ اور امام برگاہوں میں۔ اپنے ممبروں کی اور امام برگاہوں کی تقدس کا خیال کرے۔ محرم قریب ہے دوستان، آپ کوشش کریں کہ اپنے اولاد اور خود ایسے امام برگاہوں میں جایا کرے، ایسے امام برگاہوں، ایسے ممبروں کے نیچے بیٹھا کرے کہ جہاں سے آپ کو تعلیمات ناب محمدی مل جائے، تعلیمات علوی مل جائے، تعلیمات حسینی مل جائے۔ وہ ممبر، وہ امام برگاہ کہ جس سے شرک بک رہا ہو، جس ممبر سے نماز کا انکار ہو رہا ہو، جس ممبر سے علی کو اللہ کہتے ہیں، لذا یہ وہ ممبر شیعوں کا ممبر نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا ممبر ہے کہ جو اہل بیت کے دشمن ہے، جو حسین کے دشمن ہے، جو آل رسول کے دشمن ہے۔ اس طرح ممبروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔